رمضان کتنی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم کہ جو لوگ پچھلے سال رمضان کی بہاروں میں مساجد کی زینت بنا کرتے تھے آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، آیا کہ اگلا سال ہمیں رمضان کا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک چیز تو برحق ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کل ہمارا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کل سورج نکلے گا نہیں نکلے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی، گرمی ہوگی یا سردی ہوگی، ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ضرور ہے کہ ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت ہم نے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے اور اس دنیا سے ابدی دنیا کی طرف ہم نے منتقل ہو جانا ہے، اور ہمارے بہت سے پیارے ہم سے پہلے منتقل ہو چکے ہیں، تو کوئی کچھ نہیں معلوم۔ تو لہذا یہ رمضان کی ساعتیں بھی اب اپنی طرف سے جا رہی ہیں، 70ویں تراویح، اور آپ یہ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو نہیں معلوم ہوگا اور رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ لہذا یہ بہاریں ابھی آپ کو میسر ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور ان بہاروں کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، نہ ہمیں اندازہ ہے۔ صرف ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، رمضان میں ہر عمل کا ثواب بے تحاشا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا جو دشمن ہے ابلیس، اس کو قید کر لیتا ہے، اچھے اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو باتیں ہیں یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ قدر و منزلت والا مہینہ ہے، اس کی اہمیت بہت ہے۔ تو لہٰذا ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اس وقت کو غنیمت جانے، اور ماضی کے جتنے بھی گناہ ہیں، اور اتنے گناہ کہ شاید ہم تو بھول گئے کر کے، لیکن یاد رکھیں کہ ان نام اعمال کی جو کتابیں، جو دفتر کھلا ہوا ہے، انہوں نے ایک ایک لمحے کا ایک ایک عمل جو ہے آپ کا لکھ رکھا ہے، اور یہ اپنی کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے کا ٹائم ہے 10 بجے آفس جا رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، یہ بڑی پابندی کے ساتھ اپنے کام کو عمل میں لے دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نہیں، ان کو اونگ نہیں آتی۔ لیکن آپ کے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے، یہ راتیں یہ ساعتیں یہ باقی ہیں، ہم چاہیں تو اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، رحمت کا نزول اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے تحاشا ہم لا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرما رہا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ 24واں پارہ، 24ویں پارے کی جو ہے آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ بھی ان تمام باتوں کی عکاسی کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر نفسانی خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے، جذبات کا مادہ بھی رکھا ہے، ماحول کا اثر بھی انسان لیتا ہے۔ تو جب نفسانی خواہشات جب حاوی ہو جائیں، حاوی ہونے کے بعد بڑے بڑے ایسے جو ہے حکمت والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی جو ہے اس سے بہک جاتے ہیں، بڑے بہک جاتے ہیں، نفسانی خواہشات غالب آتی ہیں۔ کوئی بڑا حلیم الطبع شخص ہو، لیکن اگر اس کو مقابلے کا اگر جذبات اس کے اندر ابھر رہے ہوں کہ اس کے ساتھ اگر اس نے کسی سے بدلہ لینا ہے
تو وہ اپنے جذبات میں آ کر ایسا کام کر جاتا ہے جو سوچ نہیں سکتا، اور پھر انسان کا جو ماحول ارد گرد کا ہوتا ہے اس ماحول میں آ کر انسان کے نظریات جو ہے وہ برے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چار ہی چیزیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر اس ماحول کے اندر کہ نفسانی خواہشات بھی غالب ہیں، غصہ بھی غالب ہے، ماحول بھی غالب ہے، اور انسان اس ڈگر پہ چل پڑا اور چلنے کے بعد اب اس نہج تک پہنچ گیا کہ گناہوں کی غلاظت میں بھر چکا ہے، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ نہیں، جو گناہ کر لیے ان کا جواب دینا ہے، رحمت کے دروازے بند ہیں، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اس طرح کی عادت میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اور وہ رحمت سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ جو کر لیا اب کر لیا، اب آگے معافی ہے ہی نہیں، تو جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ معافی تو ہے نہیں۔ تو اب وہ کیا ہوگا کہ وہ مزید خونخوار ہو جائے گا، مزید خطرناک ہو جائے گا اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسرے معصوم لوگوں کے لیے بھی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا در کھول دیا کہ جس در کو کھولنے کے بعد اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہونے کے بعد، اے میرے بندے، اگر تو عاجزی انکساری کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا، اور اس وقت مقررہ تک، کون سا وقت مقررہ ہے؟ کہ اس وقت جب انسان کے اوپر غرغرہ کی حالت آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ جب کوئی شخص موت کے قریب ہوتا ہے تو ایک حالت اس کے اوپر ایسی آ جاتی ہے کہ وہ بالکل ہی اپنی جو اعصاب اور اس کے اوسان ہیں اس کے بالکل چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے، زندہ ہے، سانسیں آ رہی ہیں لیکن اوسان خطا ہیں۔ تو وہ عالم اللہ نے فرمایا کہ اس عالم تک نہیں پہنچ جائے، یعنی کہ نزع کی حالت آپ سمجھ لیں اس کو، اس وقت تک نہیں پہنچ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے انسان کے لیے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھولے ہوئے، اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے بہترین انداز میں فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کا مومنین کو حکم دینا ہو اور محبت جو ہے جتانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں فرماتا، حالانکہ خود بھی فرما سکتا ہے، اپنے محبوب کی زبان اقدس سے فرماتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اگر اس الفاظ میں آپ غور کریں، اس آیت مبارکہ میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا اور ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ صرف ہمیں اس کے پاس 2 قدم جانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ قل یا عبادی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، کس سے؟ میرے بندوں سے، میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ بچے کو کہتے ہیں جب زیادہ پیار آتا ہے میرا بیٹا، میرا بچہ، تو یہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاک، اولاد سے، باپ ہونے سے پاک ہے، لیکن محبت کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، کہ وہ لوگ اگر اپنی جانوں پر کسی قسم کا ظلم کر جائیں، اسراف کر جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور مبتلا ہونے کے بعد اگر پشیماں ہو کر میری جناب میں آتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اے میرے محبوب یہ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو درگزر فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے، یعنی کہ توبہ بھی قبول کر لے گا، تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آئندہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، تمہاری جو ہے تمہارے تمام اعمال سے برے اعمال سے درگزر بھی فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں لوٹاؤ، اللہ کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، آ جاؤ، ابھی وقت ہے آنے کا، آ گئے پر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کافر تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آئے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم،
آپ جو باتیں کرتے بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے حالت کفر میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، اور ہم زنا بھی کرتے رہے ہیں. تو ہم جو اتنے گناہ کرتے رہے ہیں، تو اب جب ہم حالت اسلام میں آ رہے ہیں، ہم کفر چھوڑ کر ایمان لا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو اس سوال کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم، کہ میرے بندو اگر تم حالت کفر کو ترک کر دیتے ہو اور ایمان لے آتے ہو، اور اگر وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن گناہ میں مبتلا ہیں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. رحمت کا دروازہ کھلا ہے، کب تک؟ جب تک اس وقت تک نہ پہنچ جائیں کہ جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہو. تو ابھی وقت ہے، ابھی یہ ساعتیں بھی چل رہی ہیں، رمضان مبارک کی راتیں بھی چل رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی عروج پر ہیں. اللہ کو منا لیجئے، راضی کر لیجئے. جتنی بھی ساعتیں ابھی باقی رہ چکی ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ رات ہماری آخری رات ہے، کل پتہ نہیں صبح ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپنے رب کو منا لیجئے. اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں ضرور معاف فرما دے گا. اخلاص ہمارے ساتھ ہونا چاہیے.